اور جو کوئی کفر و شرک و بدعت کے علاوہ کوئی کبیرہ گناہ کرے وہ بھی مسلمان تو ہے لیکن ناقص مسلمان ہے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ توبہ کر لینے سے خدا تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ اس کہتے ہیں کہ اپنے گناہ پر شرمندہ اور پشیمانہ ہونا اور خدا کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرنا اور اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اور میں دل میں عہد کر لے کہ اب کبھی گناہ نہ کروں گا۔ یاد رکھو، صرف زبان سے توبہ کر لینا اصلی توبہ نہیں ہے۔ باقی گناہوں کا بیان۔ کفر و شرک کے بعد بدعت کے علاوہ اور کیا کیا باتیں گناہوں کی ہیں؟ کفر و شرک کے بعد بدعت کے علاوہ بھی بہت سی گناہ ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، باوجود مال اور طاقت ہونے کے حج نہ کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا، غیبت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کو ناحق مارنا، ستانا، چغلی کھانا، دھوکہ دینا، ماں باپ اور استاد کی نافرمانی کرنا، اپنے گھروں اور کمروں میں تصویر لگانا، امانت میں خیانت کرنا، لوگوں کی حقیر و ذلیل سمجھنا، جو کھلکھلا کر گالی دینا، ناچ دیکھنا، سود لینا اور دنیا داڑھی مڈانا، ٹکروں سے نیچے پجامہ پہننا، فضول خرچ کرنا، کھیل تماشا اور بہت سے گناہ ہیں جو بڑی بڑی کتابوں میں تمہیں پڑھو گے۔ بہت بڑے گناہ ہیں جو بڑی کتابوں میں تمہیں تو پڑھو گے۔ گناہ کرنے والا لازم مسلمان رہتا ہے یا نہیں؟ جو کوئی ایسے گناہ کرنے والا آدمی مسلمان رہتا ہے یا نہیں؟ جو کوئی ایسا گناہ کرے جس میں کفر و شرک پایا جاتا ہو وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر و مشرک ہو جاتا ہے، اور جو کوئی بدعت کا کام کرے تو مسلمان تو رہتا ہے لیکن اس کا اسلام اور ایمان بہت ناقص ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو اور بدعتی کہتے ہیں۔ جو کوئی بدعت کا بیان۔ کفر و شرک کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ کفر و شرک کے بعد بدعت بڑا گناہ ہے۔ بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف میں اس کا ثبوت نہ ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تبع تابعین اور کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہ ہو اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے۔ بدعت بہت بری چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو مردود فرمایا ہے، اور جو شخص بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کے کچھ کام بتاؤں؟ لوگوں نے ہزاروں بدعتیں نکالی ہیں، چند باتیں یہ ہیں: پانچویں قبر بنانا، قبر پر گنبد بنانا، دھوم دھام سے عرس کرنا، قبر پر چراغ جلانا، قبر پر چادر اور غلاف ڈالنا، میت کے مکان پر کھانے کے لیے جمع ہونا، شادی سہرا باندھنا، اور ہر جائز یا مستحب کام میں اسی شریعت اپنی طرف سے لگانا جس کا شریعت سے ثبوت نہ ہو، بدعت ہے۔